آتا کہاں ہے؟ بلواؤ اسے۔ باس وہ تو ابھی تک نہیں آیا۔ اس کا آدمی سر جھکائے بولے کیا مطلب؟ اب تک تو آ جانا چاہیے، فون کرو اسے۔ باس کو انجانے ہرشیز نے گھیر لیا تھا۔ باس نمبر بن جا رہا ہے، اور اب جا کر عابد کو پسینے چھوٹے تھے، اسے اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ تبھی اس کا آدمی آیا۔ باس وہ یہ کیا تم لوگوں نے وہ لگا رکھی ہے، بکو جلدی۔ باس تلملا اٹھا تھا۔ جبھی دو آدمی ایک باکس لے آئے وہاں جیسا میچل کی دفعہ تھا۔ یہ دیکھو باس کی آنکھیں پوری واہ ہو چکی تھی، دل بے ساختہ کسی انہونی کا اندیا دے گیا تھا۔ باس کو دیر نہیں لگی تھی جاننے میں کہ ان میں کون ہے، پر پھر بھی وہ اپنے شک کو مات دینا چاہتا تھا۔ تبھی آگے بڑھ کر کامتے ہاتھوں سے ڈبہ چاک کیا۔ جیسے ہی نظر اندر گئی، وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور گرنے کے انداز میں صوفے پر ڈال گیا تھا۔ اندر انجلینا میری بچی نہیں تم انجلینا نہیں ہو؟ وہ سرگوشی میں خود سے بولا۔ باس یہ آپ کے لیے ہے۔ اس کے آدمی نے لفافہ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا۔ باس نے کانپتے ہاتھوں اور غائب دماغی سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر سے سفید رنگا کاغذ نکل، جس پر لکھی تحریر پڑھ کر باس کے پیروں تلے سے زمین سڑک گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کو جانے دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اب محسوس کرو وہ درد جو میں نے کیا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں آگ لگانے کا۔ تم نے جلانا چاہا تھا نا میرے ماں باپ کو، لو دیکھ لو، میں نے بدلہ لیا۔ بالکل اسی طرح سسک کا تمہاری بیٹی کو مارا اور جلایا بھی ہے۔ تمہاری بیٹی تمہارے ظلم کی بین چڑھی ہے، پر اب بھی میرا بدلہ ختم نہیں ہوا۔ میرا انتظار کرو، میں دشمنی سود سمیت نبھانے والا بندہ ہوں۔ تمہارا دشمن سمیر شاہ باس عبارت پڑھ کر پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسی ڈبے کے چلنے پر جہاں جلی ہوئی لاش کسی سفید کپڑے میں بندھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ انجلینا میری بچی۔ باس کی آبکار سسکنا جاری تھا۔ زرش کہاں ہو تم؟ پک اپ دا کال ڈیم اٹ۔ برہان ڈرا تھا، وہ ہر جگہ دیکھ چکا تھا، زرش کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اف پاگل لڑکی کہاں ہو؟ برہان کا دل کسی انہونی سے گھبرا رہا تھا۔ تبھی دوسری جانب سے کال اٹھا لی کہ زرش کہاں ہو تم؟ برہان وہ زرش پھولی سانسوں کی وجہ سے بول نہیں پائی تھی۔ کیا وہ زر کہاں ہو تم؟ پلیز بتاؤ، وہ میرے پیچھے آ۔ تبھی برہان کو زرش کے چیخنے کی آواز تھی اور ساتھ ہی کال کٹ چکی تھی۔ زرش ہیلو واٹ دی ہیل؟ برہان نے زور سے ہاتھ کی مٹھی بینچ کا خود پر کنٹرول کیا۔ اچانک ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمکی۔ برہان نے جلدی سے زرش کی لوکیشن ٹریس کی، جو اسے اپنے سے کچھ منٹ کی مسافت پر شو ہوئی، جو کہ آگے بڑھ رہی تھی۔ زرش شاید بھاگ رہی تھی۔ برہان نے اس سے یہی اندازہ لگایا کہ اور اسی تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر اسی جانب دوڑائی۔ وہ لوگ ڈنر کر رہے تھے کہ برہان کو ایک ضروری کال آئی، جو کہ اس کے مینیجر کی تھی۔ برہان زرش کو آرام سے کھانے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر باہر آئے اور کال سننے لگا۔ زرش جو انہماک سے کھانے میں مگن تھی کہ دائیں طرف بیٹھے فرنگیوں کے ٹولے پر نظر پڑی، جو اسی کی طرف دیکھ کر سرگوشی میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ زرش کو کچھ عجیب سا لگا، پر مسلسل ان کی نظروں سے زچ ہوتی وہ کھانا چھوڑ کر اپنا موبائل اٹھاتی برہان کو دیکھنے باہر آئی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر وہ نظر نہ آیا تو زرش پریشانی سے پارکنگ کی جانب بڑھی۔ بیبی تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ ہماری تلاش ہے کیا؟ جہاں آؤ۔ سہما ہوا دیکھا ایک بولا کون ہو تم لوگ؟ دفعہ ہو جاؤ۔ زرش ہمت کرتی بولی ہم کہیں نہیں جا رہے، بلکہ تم ہمارے پاس آ رہی ہو۔ ایک لڑکا بولا اور زرش کو بازو میں دبوچ لیا۔ اس کی گرفت میں جٹپٹائی اور زوردار تھپڑ اس فرنگی کے منہ پر سیدھ کیا۔ جو بچ، اب تم خود کو مجھ سے بچا لو، کہتے اس نے ہاتھ اس کے حجاب کی جانب بڑھایا ہی تھا۔ زرش نے پورتی سے پیچھے ہٹی اور بنا پیچھے دیکھے اندھادھند بھاگی۔ وہ فرنگی اس کو ہاتھ سے مسلتے دیکھ کر دوسروں سے بولا اور 4 لڑکوں کا ٹولہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ آگے دیکھنے کی بجائے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جو لڑکے بالکل اس کے قریب تھے، ابھی کچھ قدم ہی دوری پر تھی کہ زرش کی ہیل ٹوٹی اور وہ اونڈے منہ سڑک پر گری۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں زور سے پکڑا فون بجا۔ رومن رنگ کالنگ دے کر اس نے جلدی سے کان سے لگایا۔ دوسری طرف پریشان برہان کو بتانا چاہا ان لڑکوں کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر اس کے خوف کے مارے اسے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جبھی تیزی سے ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ سے فون چھینا کہ زرش کی چیخ نکل گئی اور وہ اسے دور پھینک چکا تھا۔ برہان
ہوٹل کی بیک سائڈ پر آ کر کال سننے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو زرش کہیں نہیں تھی۔ برہان پریشان ہوا تھا اور ہوٹل سے باہر پارکنگ تک جا کر دیکھا پر زرش دور دور تک نہیں تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں واپس اسی جگہ آیا اور میٹر سے پوچھا جس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس نے جلدی سے بل ٹیبل پر رکھا اور باہر آ کر جہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کچھ سوچ کر اس نے کال کی تھی جہاں زرش کی ڈری اور بکھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ برہان کا دل تیزی سے دھڑکنا تھا۔ وہ پھر سے گاڑی اسی جانب لے آیا۔ کچھ فاصلے پر اسے 4 لڑکے نظر آئے جن کے اس کی طرف پشت تھی اور وہ جھکے روڈ پر بیٹھے وجود سے کچھ کہہ رہے تھے۔ برہان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سڑک پر بیٹھا وجود اس کی بیوی تھی۔ برہان نے گاڑی کو بریک لگائی اور تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ وہ جو زرش کے ارد گرد کھڑے تھے مسلسل ہنس رہے تھے کسی کو آتے دیکھ کر، چونکہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی وجہ سے وہ سامنے والے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ "ہے مین، گو بیک"، ان میں سے ایک ڈالا، جبکہ زرش خوف سے کپکپاتی ان لڑکوں کو اپنے سر پر کھڑے دیکھ کر سامنے مسیحا کو دیکھ رہی تھی جو جینس سے بیلٹ نکال کر اسے اپنے ہاتھ میں لپیٹ چکا تھا۔ چاروں ایک ساتھ اس کی جانب بڑھے جو ہونہار نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ "شی از مائی لیڈی"، برہان نے برفیلے لہجے میں کہا۔ "اوہ یو ٹرائی ٹو میک ہیرو"، وہ چاروں قہقہ لگانے لگے، جبکہ زرش برہان کی آواز سن کر ہیل سے دوسرا پاؤں آزاد کرتی خوشی سے اس کی جانب بڑھی اور برہان کی پشت کے پیچھے چھپ گئی۔ "وائی ناٹ کم اینڈ فائٹ ود می"، برہان نے ان کو اکسایا اور زرش کا ہاتھ دبا کر اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے برہان نے دائیں بائیں بیلٹ چلایا کہ ان لڑکوں کی جیہیں بلند ہو اٹھی تھی۔ وہ لڑائی کچھ خاص جانتے نہیں تھے پر اپنے دفاع کے لیے وہ برہان کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے پر اس کا پڑنے والا بیلٹ چابر کی طرح ان کو لگتا۔ برہان نے خوب بیلٹ سے دلائی کرنے کے بعد اب وہ اپنے سیکھے کراٹو کی زور آزمائی کرتا منٹوں میں ان کو نڈھال کر چکا تھا۔ وہ چاروں سڑک پر پڑے کرا رہے تھے۔ ایک آخری بار برہان ان کو ایک ایک ٹھوکر رسید کرتا لہو لوہان کر کے پاکٹ سے فون نکال کر وہاں کی پولیس کو اطلاع دی اور زرش کی جانب بڑھا۔ "تم ٹھیک ہو میری جان"، برہان نے پیار سے اس کا گال سہلایا اور زرش روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ "بس کچھ نہیں ہوا تو تم ٹھیک ہو"، برہان اسے سینے میں بھیجے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ "جی"، وہ فقط اتنا ہی بول پائی تھی جبکہ برہان اسے سینے سے لگا اس کی پوچھ سے سہلا رہا تھا۔ "آپ کہاں تھے؟ میں نے اتنا دیکھا پر نظر نہیں ہے"، دوسرے لڑکے میرے پیچھے لگے، وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ "سوری جان، میں ضروری کال سن رہا تھا اور یوں ہی چلتے چلتے بیک سائڈ پر چلا کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے پیچھے آؤ گی"، برہان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر بلبو سے اس کے آنسو چونے تھے۔ "میں تو کھانا کھا رہی تھی پر یہ لڑکے مجھے دیکھا آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، اس لیے میں آپ کے پیچھے باہر آئی"، وہ صفائی دیتی بولی۔ "بس اب نہیں رونا"، برہان کو ان فرنگیوں پر انتہا کا غصہ تھا پر یہاں کا قانون بھی وہ جانتا تھا، تبھی دل کھول کر انہیں مارا پر جان سے نہیں مارا تھا۔ کچھ دیر میں پولیس پہنچ چکی تھی۔ برہان نے انہیں سب بتایا اور خود زرش کو لے کر گاڑی میں آیا۔ وہ زرش کا سر اپنے بازو سے لگا گاڑی ڈرائیو وے پر ڈال دی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے اوپر وزن کا احساس ہوا۔ جان تو جب نکلی جب اپنی گردن گرم سانسوں سے سلگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زرش نے فوراً سے آنکھیں کھولی پر اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا۔ اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ڈور گئی۔ مقابل کو جب اس کے جاگنے کا علم ہوا تو اس کی گرفت میں شدت دراری تھی۔ وہ زرش کو خود میں بھیجے دیوانہ وار اس کی گردن پر لمس چھوڑتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ زیرو بلب کی روشنی میں وہ پوری آنکھیں کھولے اپنے اوپر جھکے برہان کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا اس پر مکمل چھایا ہوا تھا۔ زرش کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ شدید بے بسی ڈر آئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی گردن اور کندھے پر اس کا دہکتا لمس محسوس کرتی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ برہان اس کی مزاحمت نہ کرنے پر جذبات کی شدت میں بہکتا گستاخیاں کر رہا تھا۔ وہ اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کے پنکھڑیوں جیسے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی کہ زرش کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سراب کر کے دور ہوا مزید گستاخی کرتا کہ زرش نے اس کے سینے پر دونوں بازو رکھ کر اسے دور کرنا چاہا پر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلا تھا۔ برہان کو اس کی مزاحمت کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ لب بھیجے اس کی مزاحمت کو بیکار بناتا خود میں قید کر گیا۔ "پلیز سر چھوڑیے"، زرش روتی ہوئی سخت مزاحمت کرتی بولی۔ "کیوں؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان موجود رشتہ آگے بڑھے؟ کیا تم اس رشتے کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہونا چاہتی"؟ "آج نہیں زرش، مجھے مت روکو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مکمل اپنا بنا لوں۔ تم محسوس کرو مجھے، ہمارے درمیان موجود مضبوط پاکیزہ رشتے کو"۔
برہان ہمار الوداع آواز میں بولا. اس کی نظریں زرش کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. اس وقت سب بھول گیا تھا. اس نے زرش کو اپنانے کا فیصلہ کب سے کر لیا تھا اور آج اس پر عمل کرنے کا سوچ رہا تھا. وہ زرش کے حقوق کی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا اور کچھ ان کے رشتے کا اثر تھا کہ زرش پورتہا اس کے دل پر قابض ہو چکی تھی. وہ چاہ کر بھی اپنی لا حاصلہ محبت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا. اسے بس زرش کا احساس تھا. میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی. زرش کے الفاظ برہان کو حیران کر گئے. وہ کس قدر تکلیف سے بولی تھی وہی جانتی تھی. یہ بات ہی اس کی جان لے رہی تھی کہ وہ صرف بہہ کر اس کے قریب آیا ہے. جبکہ محبت وہ کسی اور سے کرتا ہے تو کیسے وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی جس کے دل میں کوئی اور بسا ہے. وہ جب تائش کے عالم میں ڈرا تھا کہ زرش اس کے حصار میں ڈٹ کر اسی کے سینے میں چھپی تھی. آپ مجھے پیار نہیں کرتے. وہ مدھم آواز میں بول کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. ایسا کس نے کہا تم سے؟ برہان اب پیچھے ہوا اور اڑ کر بیٹھا. ساتھ زرش کو بھی کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا. یہ سب اتنے اچانک ہوا کہ زرش بس دیکھتی رہ گئی جو اب اس کو سینے سے لگائے بال سے ہلا رہا تھا. میں نے سنا ہے آپ کسی اور سے پیار کرتے ہیں. ایک سایہ سا برہان کے چہرے پر لہرایا تھا. کس سے سنا ہے آپ سے؟ آپ کسی سے کہہ رہے تھے؟ زرش نے اس رات کی سنی بات اس کے گوش کو آ کر برہان نے لمبی سانس کھینچی. تم پھر سے سننا چاہو گی میں کس سے پیار کرتا ہوں؟ زرش نے اسے دور ہوتے نہ میں سار لایا. وہ کہاں سن سکتی تھی یا برداشت کر سکتی تھی؟ اس کے آنسو پیتی اسے ممکن حد تک پاسا بنایا. پر میں پھر بھی بتانا چاہوں گا میں تم سے پیار کرتا ہوں زرش. جبکہ زرش حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. سچ ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا پر جب سے میرا نکاح تم سے ہوا ہے خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں ایک پل بھی نہیں سوچا. صرف تم ہی میری سوچ بقابض رہی ہو. تمہارا معصوم چہرہ مجھے کچھ اور سوچنے نہیں دیتا. تمہیں تمہارے لیے میں کافی ڈسٹرب تھا. مجھے لگا میں زیادتی کر رہا ہوں. تمہیں مجھ سے بہتر لائف پارٹنر مل سکتا تھا کیونکہ اس وقت میرے دل میں صرف وہ انجانی لڑکی تھی. پر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوگا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. کبھی تمہاری فکر میں بلتا سوتا تو کبھی تمہارا چہرہ چم سے آنکھوں کے پردے پر آ کر مجھے تمہیں سوچنے پر مجبور کر دیتا. میں جس سے محبت کرتا تھا یہ میں جان گیا ہوں کہ وہ میری قسمت میں نہیں تھی. پر جو میرے پاس ہے وہ اس محبت سے بھی بڑھ کر ہے جسے اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے. تم میری محرم ہو تو میں کیوں اس کو سوچوں جو مجھے مل نہیں سکتی. اس طرح ہمارا نکاح ہوا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا اور وہ سب میرا وقتی ریئیکشن تھا. اس میں تمہارا میرا کوئی قصور نہیں. ہم دونوں نے ایسے ہی ملنا تھا اور یہی اللہ کی رضا ہے. زرش خاموشی سے اس کو سن رہی تھی. کیا آپ اب اس لڑکے سے محبت کرتے ہیں؟ میں نہیں جانتا زرش. میں اتنا جانتا ہوں کہ اب میری محبت صرف میری شریک حیات ہے. میں تمہیں اتنی محبت اتنی عزت اتنا پیار دینا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی بیوی کے لیے محفوظ رکھا تھا. کیا مجھے اجازت ہے؟ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر اجازت مانگ رہا تھا. زرش نے لرزی پلک اٹھا کر اسے دیکھا پھر تھوڑا قریب ہو کر اس کے سینے سے لاگے. برہان کھل کر مسکرایا اور کسی متاع جان کی طرح خود میں بیچ لیا تھا. وہ اسے خود سے لگائے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے اس کی روح تا کو معتبر کر گیا تھا. زرش آج خوش تھی بہت خوش کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں اپنا مقام بنا چکی تھی کہ آج خود برہان نے اس سے اقرار کیا تھا. جہاں وہ اداس تھی اب خوش تھی بے انتہا خوش. نے برہان کی پہلی محبت کے بارے نہ کوئی سوال پوچھا تھا نہ برا بھلا کہا تھا. اس کا شوہر تو اس کی طرف پورے دل سے متوجہ ہو چکا تھا تو وہ اس محبت کا نام لے کر اپنے شوہر کو اس طرف مائل نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ برہان کے لیے دل و دماغ قابل ہو کر ادھوری محبت کو ختم کر کے وہاں راج کرنا چاہتی تھی اور آج وہ کامیاب ہوئی تھی. یہ دونوں کے ملن کی رات تھی جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھی. دونوں سب کچھ پورا ایک دوسرے کی ذات میں گم تھے. آج دونوں مکمل ہو گئے تھے. دونوں کے رشتے کو تکمیل مل گئی تھی. شیر شانی تم لوگوں نے ٹھیک کہا تھا. حیدر تھا غدار. اس نے میری بیٹی کو اس ظالم کے حوالے کیا جس نے میری بیٹی کو مار کر جلا دیا. باس بھی کی آواز میں بولا. شیر شانی اس کے سامنے براجمان تھے کہ وہ جانتے تھے کچھ گھنٹوں بعد باس دوڑتا ان کے پاس آئے گا اور وہی ہوا تھا. اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ شیر سگریٹ کا کش لیتا بولا. میں چاہتا ہوں تو مجھے اس کی بہن دو. میں اس کا بھی وہی حشر کروں گا جو اس نے میری بیٹی کا کیا. باس تیش کے عالم میں پنکارا تھا. اگر میں نہ دوں تو تمہیں بھی ختم کر دوں گا. اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالوں گا. تم نے کہا تھا تمہارے اصول میں لڑکی کہیں نہیں. بدلہ لینے کے لیے تو سمیر شاہ نے کیوں یہ کیا؟ میری بیٹی کو کیوں مارا؟ اب تم مجھے اس کی بہن دو اور اس معاملے سے دور ہو جاؤ.
نہ میں اس معاملے سے دور ہو سکتا ہوں، نہ اس کی بہن دے سکتا ہوں، وہ مزے سے بول کا باس کو سلگا کے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے باس. باس کی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا. مطلب کیا ہے تمہارا؟ مطلب صاف ہے کہ سمیر شاہ تمہارے بارے جان کر تمہیں مکمل برباد کر چکا ہے. اب تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اپنے گناہوں کو قبول کرنے کے. شیر کا اطمینان قابل دی تھا، جبکہ باس حیرانی سے شیر شانی کو تک رہا تھا. الفاظ جیسے ساتھ نہیں دے رہے تھے. 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر سے لگاتار گولیوں کی بھی آوازیں آنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پولیس اس کے بنگلے کو حراست میں لے چکی تھی اور سمیر شاہ پوری شان سے چلتا اہلکاروں کے ساتھ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا. عابد پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی شیر تو کبھی سمیر شاہ کو دیکھتا جن کے چہرے سرد سپاٹ تھے. تینوں باز کو عبرتناک سزا دینے کے لیے خود بازت کر رہے تھے. باز بغیر کسی کچھ بولے سن تھا کھڑا تھا کہ شیر شیرنی کے سامنے وہ کوئی حرکت کرنے سے قاصر تھا. اب سے تمہاری سزا شروع عابد. تم پل پل موت مانگو گے پر تمہاری زندگی ہی تمہاری سزا ہوگی. سمیر شاہ اس کے سامنے آگے اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے بولا کہ باز خوفزدہ ہو کر 2 قدم ہی ہٹا تھا. پھر شیر نے آ کر باز کا چہرہ تھپڑ مارنے کے انداز میں تھپ تھپایا. پھر ملاقات ہوگی. شیر دل بول کر سمیر کی طرف متوجہ ہوا. تھینکس. سمیر شاہ دل فریب انداز میں مسکرایا. شیر شانی دونوں کو ایک ساتھ گلے لگایا. باز جو خفیہ جیب سے پسٹل نکال کر سمیر کو مارنے والا تھا دوسری طرف سمیر سے بغل گیر ہوا احمد سامنے لگے شیشے میں باز کا ترچھا رخ دیکھ چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پسٹل احمد کا دماغ گھما گئی. پلک جبتے ہی وہ اپنی پسٹل نکال کر سمیر کو تھوڑا دور کرتا مزہ مڑا اور اس کے ہاتھ پر فائر کیا. دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے پر فائر کیا تھا. باز کی پسٹل سے نکلتی گولی احمد کے سینے میں بے بس ہوئی تھی اور دوسری طرف احمد کی پسٹل سے نکلی گولی باز کے ہاتھ کے آر پار ہو گئی تھی. باز جو سمیر کو مارنے والا تھا یکدم آگ کا گولا اس کے ہاتھ میں بے بس ہوا کہ ایک چیخ باز کے منہ سے نکلی. پسٹل چھوٹ کر زمین پر گرا. شیر دل شانے اس اچانک ہوئی کارروائی پر چیخا. شیر کی طرح لپکا جو سینے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھائے کر باز کو گور تھا. پولیس کے اہلکاروں فوراً سے باز کو پگوں کا ہاتھ کڑی لگا چکے تھے. اس کے سارے آدمی پکڑے جا چکے تھے جبکہ باز اپنے خون آلودہ ہاتھ کو دیکھتا درد برداشت کرتا شیر دل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. جبکہ احمد اپنی نیلی لینس والی آنکھیں آباد و گاڑے بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہا تھا. سمیر شاہ تمہارا عالمی تو سمجھو گیا عابد کہہ کر لگا کر بولا تھا جبکہ سمیر احمد کو دیکھ رہا تھا جس کا سینے پر رکھا ہاتھ ہونٹ سے بڑھ چکا تھا. سمیر لمحے میں اس تک پہنچا تھا. بھائی سرگوشی میں احمد نے سمیر کو متوجہ کیا تھا. بول بھائی کی جان. سمیر اس کا ہاتھ ہٹا کر وہاں اپنا ہاتھ ہٹا کر ایک ہاتھ اس کی پوچھ سے پڑھ لے جا کر خود میں بیچ چکا تھا. اسے سزا میں خود دوں گا. وہ ابھی تک عابد کو دیکھ رہا جس کے کہہ کے کوس کے بنا پلک چپکائے سرد نیلی آنکھوں نے بریک لگا کر اسے خوف میں مبتلا کر ڈالا تھا. مل کر تڑپائیں گے. سمیر اس کے بال میں ہاتھ بھیتا احسان احمد کی پوچھ سے لپٹا دونوں کے گرد گھیرا بنا گیا. بیوی نہیں میں تیری. احمد ہلکا سا حسان کی جانب جھکا جتانے والے انداز میں بولا جو اس کی پوچھ سے لپٹا کھڑا تھا. کمی نے تجھے پیار راز نہیں. راز ہے اگر بیوی کرے تو. سمیر کو دیکھ کر مسکراتی آواز میں بولا جبکہ سمیر اب کھان جانے والی نظروں سے اسے گورا تھا جس کا خون نکل کر شرٹ بگو رہا تھا. وہ جہاں کھڑا رشتے جتا رہا تھا. احمد لڑکھڑا تھا کہ حسان اور سمیر نے بر وقت سنبھالا تھا. میری فکر مت کرے سالے صاحب بیسمنٹ میں چاہیے. مدہ آواز میں بولا تھا کہ لمحہ با لمحہ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی. حسان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. تبھی وہاں ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا تھا. ساتھ میڈیا کے نمائندے پہنچے تھے کہ سمیر یہاں آنے سے پہلے عابد کی ویڈیو وائرل کر چکا تھا جو کہ بڑے بڑے نیوز چینل کی زینت بنی تھی اور کچھ ہی وقت میں وہ وہاں پہنچ چکے تھے. حسان احمد کو لے کر ان کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا. سمیر نے سب بچوں اور لڑکیوں کو بازیاب کروا دیا تھا اور اب ان سب کو پولیس وین میں ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا جہاں ان کا چیک اپ ہونا تھا. جبکہ سمیر عابد کے چہرے کا نقشہ بگاڑنے کے بعد اس کو کالر سے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا تھا. برہان زرش کو سینے سے لگائے برداحت میں قید کیے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے نیند میں تھا. زرش کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر چھائے برہان کو دیکھا جو دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے آدھا اس پر جھکا نیند میں مدہوش تھا. ساری رات برہان نے جگائے رکھا تھا. بڑی مشکل سے اس کو رہائی ملی تھی اور بھوک کی وجہ سے وہ جلد ہی بیدار ہو گئی. گزری رات کو یاد کر کے اسے ڈیڈو شرم نے آن گرا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. گردن اور ہونٹوں پر جلن سی محسوس ہوئی تھی. بے ساختہ ہاتھ لبوں پر لگائے تو اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی.
برہان کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ زرش رات کی بکھلائی ہوئی تھی۔ برہان اسے خود سے دور ہٹاتی وہ سرگوشی میں بولی، پر وہ 1 انچ نہیں ہلا تھا۔ برہان دور ہٹیے نا۔ اوہو سونے دو۔ اب کی بار چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا کہ زرش سٹ پٹائی تھی، سو جائیے مجھے تو چھوڑے۔ اسے برہان سے شرم آ رہی تھی، وہ جلد از جلد اس کے حصار سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ سونا ہے، اب چپ کر کے سو جاؤ۔ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ زرش خاموش ہو کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اسے اپنی گردن پر دہکتا لمس محسوس ہوا۔ برہان دیوانہ وار اس کی گردن پر جھکا وہاں اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ آپ کو تو سونا تھا نا؟ زرش تیز دھڑکنوں سے بولی۔ جب حسین بیوی باہوں میں ہو تو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ گمبھیر خمار میں ڈوبی آواز میں بولا تھا۔ اس کو رات والے موڈ میں آتا دیکھا زرش کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس کو لبوں پر جھکتا دیکھا زرش اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ مجھے بھی، کہتے ہی وہ ایک بار پھر سے زرش کو بخلانے پر مجبور کر گیا کہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے وہ دور ہوا، اور اس کا شرمایا لجایا اپنے رنگ میں رنگا سلونا روپ دیکھ جو آنکھیں نیچے اس کے سار میں بکھری ہوئی تھی۔ برہان شدت بڑی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کر کے وہ اٹھا اور واش روم بند ہو گیا۔ اس کے جاتے زرش مسکرا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ برہان کی لو دیتی نظر زرش پر جمی تھی، اس کی موجودگی میں وہ ناشتہ برائے نام کر رہی تھی۔ زر جی ناشتہ کرو، کر ہی ہوں، ٹھیک سے کرو، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت، وہ مانی ہیزی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ کر زرش صحیح سے ناشتہ کرے۔ برہان وہاں سے اٹھ کر لاؤنج میں آیا۔